سورج کے بعد چاند کا ذکر کیا، والقمر اور چاند، قدرناہ منازل مقرر کیا ہم نے اس کے لیے منزلوں کو. منازل کس کی جمع ہے؟ منزل کی. چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کی. حتی یہاں تک کہ عاد وہ لوٹ آیا، پلٹ گیا. عاد یعود عود پلٹنا. کل ارجون القدیم قدیم ٹہنی کی طرح. ارجون ارجن سے ہے، عین رے جیم نون، یعنی اس کا روٹ ربائی ہے. ارجن کہتے ہیں کھجور کا گچھا کاٹنے کے بعد جو ڈنڈی باقی رہتی ہے وہ سوکھ کر جب ٹیڑھی ہو جاتی، باریک سی کمان کی طرح اس کی شکل بن جاتی ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. کبھی کھجور کا درخت دیکھا، اس پہ پھل دیکھا، وہ پھل جس ٹہنی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک شگوفہ سے پھوٹتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ وہ لٹکتا ہے. اب پھل تو کاٹ لیتے ہیں، تو چونکہ وہ گچھا لٹکتا ہے تو ٹہنی جو وہ سیدھی نہیں رہتی بلکہ کیسے ہوتی ہے؟ کرو ہو جاتی. اب کاٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹہنی سوکھ جاتی، سوکھ کر وہ انتہائی باریک ہو جاتی، اس کی شیپ بالکل ایسے بن جاتی جیسے پہلی رات کا چاند ہو. تو اس سے تشبیہ دی کہ چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کی. اب دیکھیے کہ وہ بڑھتے بڑھتے مکمل چاند بن جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے واپس اسی پہ لوٹ آتا ہے. آدھا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واپس آنا. کدھر واپس آنا؟ جہاں سے آغاز ہوا تھا. آغاز کہاں سے ہوتا ہے چاند کا؟ بالکل باریک سی ٹہنی کی شکل میں، یعنی ایک باریک سی لکیر تم کو آسمان میں نظر آتی ہے، پھر ہر روز اس کا سائز بدلتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے نصف ہوتا ہے، نصف کے بعد کمپلیٹ گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگ جاتا ہے، گھٹتے گھٹتے حتی عاد واپس آ جاتا ہے کل ارجون القدیم، اس پرانی سوکھی شاخ کی ٹہنی کی طرح. کیا یہ خود ہو رہا ہے؟ ہمیں اگر کبھی نکلی چاند بھی کاٹ کے بنانے پڑے تو کبھی اچھا نہیں بنتا، صحیح سائز ہی سے نہیں بنتے. یعنی اگر آپ کو ان ساری سٹیجز سے 28 شیپس بنانی پڑتی، کیونکہ 14ویں تک کی شیپس ہیں، پھر 14ویں کے بعد کی، کیونکہ اس کا رخ بھی چینج ہو جاتا ہے نا پھر. اور پھر آپ دیکھیں پہلی رات کو پھر سیدھا ہو کے تو پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اتنی دفعہ اس کو کاٹ کاٹ کے شیپس بنائے تو بھی کتنی محنت لگتی ہے، اور پھر بھی صحیح چیز نہیں بنتی. تو کہاں اتنے بڑے سائز کی چیز، اس کی وہ اصل سائز تو نہیں کاٹا جاتا، لیکن ایک عجیب قدرت کا نظارہ جس کو روز تم دیکھتے ہو. عربوں کے یہاں تو بادل بارش کم ہی ہوتی ہے نا، تو کھلے آسمان میں ہر روز یہ نظارے بہت واضح طور پر دکھتے ہیں. کبھی آپ کو بھی پہاڑوں پہ جا کے اگر رہنے کا اتفاق ہوا ہو یا کسی صحرا میں جا کے رہنے کا موقع ملا ہو تو وہاں پر آپ بغیر کسی تردد کے ہر رات یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا، کس لیے؟ تاکہ سبق سیکھے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور یہ کیوں مقرر کیا اللہ نے منزلیں؟ کس لیے یہ سب کیا؟ کیا نشانی ہے اس میں؟ تاریخ مقرر کرنے کے لیے. یسألونک عن الاہلہ، آپ سے ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے. عالمی کیلنڈر ہے، آسمانی کیلنڈر ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے. والحج، اور خاص طور پر حج. سورۃ البقرہ 189. ایک اور جگہ پر بھی فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے رات اور دن دونوں کو نشانی بنایا، اور پھر دن کی نشانی کو روشن اور رات کی نشانی کو اندھیرا بنایا، مٹا دیا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ. تو یہاں کیا ہے؟ ایک طرف سورج نکل رہا ہے اور دوسری طرف چاند ہے.